بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنی نعمتوں سے انسان کو نوازا۔ ایسی تمام تعریفیں جو اللہ کی ذات، اس کے جلال اور عظمت کے شایان شان ہیں۔ ہم ان سب سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی آل اور تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، یعنی جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، جو امتیں پہلے گزری ہیں، جس طرح ان پر روزے فرض کیے گئے، یوں ہی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک ایسا برکتوں والا، رحمتوں والا، سلامتی والا اور خاص الخاص فیضان والا اور فیض و برکت والا مہینہ ہے جس کی شان کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے بری ہونے کی نوید لے کر آتا ہے۔ جس مہینے کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلواتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ تو پیارے ناظرین، روزے کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے، یا رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کی فضیلت کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک پروں والی قوم آئے گی اور ان کے پر یوں ہوں گے جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، اور وہ قوم، وہ مخلوق اپنے پر جنت کی دیواروں پر ماریں گے کہ ہمیں جنت میں داخل ہونے دو۔ تو جنت کے فرشتے یعنی رضوان ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تو وہ عرض کریں گے، ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اب وہ فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے لیے میزان قائم ہوئی ہے؟ وہ کہیں گے، ہمارے لیے کوئی میزان قائم نہیں ہوئی۔ فرشتے پوچھیں گے، کیا تم پل صراط سے گزر کر آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ پل صراط کیا ہے اور نہ ہی ہم پل صراط سے گزر کر آئے ہیں۔ تو جنت کے فرشتے رضوان حیرت زدہ ہوں گے کہ میزان بھی قائم نہیں ہوئی، ان کے اعمال کو بھی نہیں کھولا گیا، ٹٹولا گیا، پرکھا بھی نہیں گیا، تو یہ پل صراط سے گزرے بھی نہیں ہیں، تو یہاں تک یہ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ تو وہ رضوان یعنی جنت کے فرشتے حیرت زدہ ہو گئے، اس قوم سے پوچھیں گے جو پروں والی قوم ہے کہ تم کون ہو اور تمہیں یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو وہ قوم عرض کرے گی، تو وہ قوم یہ کہے گی کہ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ ہم دنیا میں پوشیدہ عبادت کرتے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پوشیدہ طریقے سے ہی ہمیں جنت میں بھیج دیا ہے۔ ہم دنیا میں مخفی عبادت کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخفی طریقے سے ہی جنت میں بھیج دیا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک یا روزے اس قدر فضیلت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ عبادت مخفی ہے، اس عبادت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو میں بھی دیکھ رہی ہوں، آپ حج کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں لوگ،
آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ آپ جہاد کر رہے ہیں، اس کو بھی مخلوق خدا دیکھ رہی ہے۔ تو یوں جتنے بھی دیگر اعمال ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گواہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک یعنی روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان میں ایک راز ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں، کمرے میں پانی بھی موجود ہے، آپ کو پیاس بھی لگی ہے، آپ پینے پہ قدرت بھی رکھتے ہیں، لیکن پی نہیں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کمرے میں کھانے کی کوئی چیز بھی پڑی ہے، آپ کو بھوک بھی ہے، آپ کھانے پہ قدرت بھی رکھتے ہیں، اور کوئی ماحول میں دیکھ بھی نہیں رہا، آپ اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میاں بیوی کمرے میں خلوت بھی ہے، خلوت کر بھی سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں، مل نہیں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں ہوں، میں روزے کی جزا خود دوں گا، کیونکہ اس کی جتنی جزا ہے اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارا شعور اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، ہماری عقل کے اندر وہ بات آ نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب عبادت مخفی ہے تو اس کے اجر کو بھی مخفی رکھا ہے، اس کے باوجود وہ فیض و برکات یا وہ اجر و ثواب جس کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوا بھی دیا اور ہمارے تک پہنچا بھی دیا۔ محترم ناظرین، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، ہماری تو وہ عقل میں نہیں آتا، لیکن اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو گناہ کا موقع ملا، یعنی گناہ کا موقع ملا، وہ گناہ کر سکتا تھا، گناہ کی قدرت بھی تھی، لیکن وہ گناہ سے رکے رہا، اپنے آپ کو اس نے روکے رکھا، گناہ سے وہ باز رہا، صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 900 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گناہ کرنے پہ قدرت بھی رکھتا تھا پھر بھی اس نے گناہ نہ کیا تو اللہ اس کے 900 درجات بلند کر دے گا۔ تو ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا تحت الثری سے اللہ کے عرش کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا ایک درجے کا دوسرے درجے تک فاصلہ ہے۔ تو جو گناہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا لیکن اس نے گناہ نہ کیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اطاعت کے اوپر صبر کیا، اللہ اس کے 600 درجات کو بلند کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ کتنا ہے؟ یعنی ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا افضل ہے؟ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا پہلی زمین سے 7ویں زمین کا فاصلہ ہے اتنا ہی 2 درجوں کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنا رتبہ مقام بڑھتا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر اے ایمان والو روزے فرض کیے ہیں۔ تو وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے۔ اب نفس نہیں چاہ رہا، شیطان بھی نہیں چاہ رہا، 2 ہی دشمن ہیں نا ہمارے۔ ہمارا دشمن جو نفس ہے وہ بھی نہیں چاہ رہا، ہمارا جو دشمن ہے شیطان وہ بھی نہیں چاہ رہا کہ ہم روزے رکھیں، طبیعت بھی مائل نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس اطاعت کے اوپر روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کے باوجود روزہ رکھا کہ یہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے، اب نفس کی بات نہیں چلے گی۔ تو یہ جو اطاعت کی، اس اطاعت کے اوپر 600 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر جب روزہ رکھ لیا، کڑوا گھونٹ پی ہی لیا، سحری کر لی، اب کیا ہے کہ سارا دن ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں خیانت کر سکتے ہیں، روزہ توڑ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کمرے میں ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، دفتر میں اکیلے ہیں، آپ پانی پی لیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ تو اس کے باوجود جب ہم روزہ نہیں توڑتے یا خیانت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اس کے اوپر 900 درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ ایسی عبادت ہے کہ پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، 600 درجات آپ نے وہاں سے کما لیے، اور جب آپ کو خلوت موقع ملا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ گناہ کر بھی سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ گناہ سے رکے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو 900 درجات آپ کے یہاں سے بلند ہو گئے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، ان کے لیے اللہ نے ایک سے زیادہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ محترم ناظرین، اصل ایمان کیا ہے کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آنا، کیونکہ ہم ایمان بالغیب والے ہیں۔ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم تو بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور بن دیکھے ہی اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں۔ اور جب کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا مگر اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پہلا ہم نے کام کیا کیا؟ پہلا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس میں ہمیں 600 درجات مل گئے۔ دوسرا کیا کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم سارا دن ڈرتے رہے کہ یہ روزے کی پابندیاں ہیں، ہم نے ان میں سے کسی بھی پابندی کو پامال نہیں کرنا، نہیں توڑنا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر 900 درجات جو ہیں وہ الگ سے بلند ہو گئے۔ محترم ناظرین، روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ تمام عبادات کا مجموعہ بن جاتا ہے، تمام عبادات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بڑا عجیب و غریب فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کے 4 منہ ہیں، یعنی اس کے 4 چہرے ہیں، اور ایک چہرے سے دوسرے چہرے کا جو فاصلہ ہے وہ 10,000 سال کی مسافت ہے، یعنی 4 چہرے ہیں اور ہر چہرے کا درمیانی فاصلہ 10,000 سال کی مسافت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ اپنے پہلے چہرے سے، یعنی ایک چہرے سے جو پہلا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کے جمال کو، اللہ کے جلال کو بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے دوسرے چہرے سے جہنم کو دیکھتا ہے، دوسرے چہرے سے کیا کرتا ہے؟ جہنم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جو جہنم کے حوالے ہو گیا، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تیسرے چہرے سے وہ جنت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو جنت میں داخل ہو گیا۔ اور پھر چوتھے چہرے سے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب کے عرش کو دیکھتا ہے، اور رب کے عرش کو دیکھ کر
التجا کرتا ہے کہ یا اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی مغفرت فرما، بخشش فرما، جہنم کے عذاب کو دور فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک روزہ دار کے لیے کون کون سی اللہ کی مخلوق دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے حور و غلمہ یعنی جنت کی جو مخلوق ہیں، لوح ہے، قلم ہے، عرش ہے، فرش ہے، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو تخلیق کیا ہے، وہ سب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے، دریاؤں اور سمندروں میں جو مچھلیاں ہیں، وہ بھی روزہ دار کے لیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے بخش دے، بخشش کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جس کے لیے اتنی اللہ کی مخلوق دعائیں کرنے والی ہو اور وہ امتی واقعی روزے کو روزہ سمجھ کے گزارے یا روزے کو روزہ سمجھ کے رکھے، تو اسے کسی وظیفے کی ضرورت رہ جائے گی، اسے کسی عمل کی ضرورت رہ جائے گی۔ محترم ناظرین، کسی بھی طرح کے عمل ہم نے رمضان المبارک میں ایسے نہیں کرنے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعمال بتائے ہیں، اتنے اعمال بتائے ہیں، نے اب اتنے دنوں میں اتنی کتابیں کھنگالی ہیں تو میں خود پریشان ہو گئی ہوں کہ یہ تو 6 مہینے کے روزے ہوں تو میں روزانہ بیان بھی کروں تو یہ امت تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ چاہے وہ بزرگوں کے اعمال مستند بھی ہوں، نفلی اعمال کا درجہ بھی انہیں حاصل ہو، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال اتنے ہیں۔ رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں، جو احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں، جو ہم نے اعمال کرنے ہیں، وہ اتنے کثیر ہیں۔ ان میں سے جو عمل آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ کر لیں، اور میں آگے یہ بات بھی آپ کو واضح کر رہی ہوں کہ اللہ اگر روزے کو روزہ سمجھ کے رکھ لو، خدا کی عزت کی قسم جو احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر بھی فضائل آئے ہیں یا اعمال آئے ہیں، وہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ صرف روزے کو روزہ سمجھ کے رکھ لیں۔ روزے کو روزہ سمجھ کے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی گناہ نہیں کرنا، بس اگر عبادت نہیں کرنی، عمل نہیں کرنے، اوراد و وظائف نہیں کرنے، تو گناہ بھی نہیں کرنا۔ آپ کوئی ورد وظیفہ نہ کریں، کوئی ذکر نہ کریں، جو فرض کام ہے صرف وہ کر لیں، جو واجب کام ہے وہ کر لیں، جو سنت مؤکدہ ہے وہ کر لیں، وہ تو عام دنوں میں بھی کر لیں، بس اتنا کر لیں۔ تو محترم ناظرین، آپ دھرتی پر اس زمین پہ چلتے پھرتے اللہ کے ولی ہو۔ اس دور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بالخصوص ہمارے خطے کے اندر رمضان المبارک میں گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ گناہ بڑھ جاتے ہیں، ملاوٹ بڑھ جاتی ہے، 2 نمبری بڑھ جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی بڑھ جاتی ہے، منافع خوری بڑھ جاتی ہے، رشوت بڑھ جاتی ہے۔ کسی محکمے میں چلے جائیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ عیدی دو۔ یہاں تک کہ آپ آخری عشرے میں کسی ڈریسر کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی کہتے ہیں جو میں نے اجرت لینی ہے وہ بعد میں، عیدی پہلے دو۔ یعنی وہ رشوت کو عیدی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اب کسی محکمے میں کوئی فائل لے کر چلے جائیں تو وہ پہلے کیا کہتے ہیں؟ آؤ جی، یہ کسی محکمے میں دفتر ہے، کاٹ لیں،
عام دنوں میں رشوت کم ہوتی ہے یا لینے والے کم لیتے ہیں، یہاں شرم و حیا ہوتی ہے، چھپ کے لیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں مسلمان ڈٹ کے لیتے ہیں اور آگے سے بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں او جی خرچے ود گئے نے، عید آن رہی ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں کوئی نفلی عبادت نہ کریں، کوئی اوراد و وظائف نہ کریں، بس روزے کو روزہ سمجھ کے رکھ لیں تو ٹھیک ہے، اور جو فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کو پورا کریں، کوئی نفلی عبادت نہ کریں۔ محترم ناظرین، جس نے روزے کو روزہ سمجھ کے رکھ لیا، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ ہاں، نفلی عبادت کر کے پھر گناہ بھی اتنے زیادہ کر دینے ہیں تو پھر محترم ناظرین اتنا کھپنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی جان مارنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، جب رب جو ہے بن مانگے ہی عطا کیے جا رہا ہے، تو ہمیں دیگر من گھڑت وظائف اور جن کے جھوٹے فضائل ہیں جو سنا کے ہمیں سحر میں مبتلا کیا جاتا ہے، ہجان پیدا کیا جاتا ہے، ہمیں وہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو رب کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے امتیوں کے گناہ نہ لکھو، ان کے گناہ نہ لکھو، درگزر کرتے جاؤ، ان کی نیکیاں لکھتے جاؤ، بلکہ ان کے جو پہلے گناہ ہیں جو یہ کر چکے ہیں، میں نے تو وہ بھی مٹا دیے ہیں، میں نے تو وہ بھی معاف کر دیے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حالت ایمان کے اندر روزہ رکھا اور محض اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔